السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی سبق نمبر 3 کا پارٹ نمبر 4 ہے۔ سبق نمبر 1 اور 2 میں سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کی، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آئیے تمارین حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ الامثلة ثم حذر الجمل الآتية على غرارها مستعملا اسم التفضیل۔ مثالوں کو پڑھیے، پھر آنے والے جملوں کو اسی کے طرز پر پھیر دیجئے، اس میں تفضیل کو استعمال کرتے ہوئے۔ محمد طالب حسن، محمد اچھا طالب علم ہے یا خوبصورت طالب علم ہے۔ محمد احسن طالب فی الفصل، محمد درس گاہ میں سب سے اچھا یا سب سے خوبصورت طالب علم ہے۔ ھذا بیت جمیل، یہ خوبصورت گھر ہے۔ ھذا اجمل بیت فی الشارع، یہ راستے میں سب سے خوبصورت یا سب سے اچھا گھر ہے۔ آمنۃ طالبۃ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی طالبہ ہے۔ آمنۃ اصغر طالبۃ فی المدرسۃ، آمنہ مدرسے میں سب سے چھوٹی طالب علم ہے۔ ھذہ غرفۃ صغیرۃ، یہ چھوٹا کمرہ ہے۔ اب اس جملے کو اوپر جو 3 جملے پیش کیے گئے اسی کے طرز پر پھیرنا ہے۔ آپ اس کو کس طرح پھیریں گے؟ دیکھیے، غرفۃ صغیرۃ یہ مرکب توصیفی ہے، تو یہ صفت جو ہے اس صفت کو اس میں تفضیل کی صورت میں لکھ کر، اس میں تفضیل لا کر اس کو مضاف بنا دیجئے، اور یہ غرفتن جو ہے اس کو اس کا مضاف الیہ بنا دیجئے۔ یعنی گویا یہ مرکب توصیفی مرکب اضافی کی شکل میں پھر جائے گا۔ صفت کو مضاف بنا دیجئے اس میں تفضیل لا کر، اور موصوف کو اس کا مضاف الیہ بنا دیجئے، تو ہو جائے گا ھذہ اصغر غرفۃ فی بیتنا، یہ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا کمرہ ہے۔ بلال لاعب حسن، بلال اچھا کھلاڑی ہے۔ یہاں پر بھی اسی طرح کیجیے، حسن کو احسن بنا دیجیے اور اس کو مضاف بنا دیجیے، اور لاعب کو جو موصوف ہے اس کو اس کا مضاف الیہ بنا دیجیے۔ تو بلال احسن اللاعب فی فریقنا، بلال ہماری پارٹی میں اچھا کھلاڑی ہے۔ یاسر رجل فقیر، یاسر غریب آدمی ہے۔ اس کا آئے گا یاسر افقر رجل فی قریتنا، یاسر ہمارے گاؤں میں سب سے غریب آدمی ہے۔ ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ سستی گھڑی ہے۔ ھذہ ارخص ساعۃ فی السوق، یہ بازار میں سب سے سستی گھڑی ہے۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے۔ ھذا اسہل درس فی الکتاب، یہ کتاب میں سب سے آسان سبق ہے۔ الدکتور زکریا طبیب شہیر، ڈاکٹر زکریا مشہور ڈاکٹر ہے۔ الدکتور زکریا اشہر طبیب فی بلدنا، ڈاکٹر زکریا ہمارے شہر میں سب سے مشہور ڈاکٹر ہے۔ الازہر جامعۃ قدیمۃ، ازہر پرانی یونیورسٹی ہے۔ الازہر اقدم جامعۃ فی العالم، ازہر دنیا میں سب سے پرانی یونیورسٹی ہے۔ الاستاذ نعمان مدرس حسن، استاد نعمان اچھا استاد ہے۔ الاستاذ نعمان احسن مدرس فی المدرسۃ، استاد نعمان مدرسے میں سب سے اچھا استاد ہے۔ ھذا درس صعب، یہ مشکل سبق ہے۔ ھذا اصعب درس فی الکتاب،
یہ کتاب میں سب سے مشکل سبق ہے۔ ھذا فصل واسع، یہ چوڑی کلاس سے ہے۔ ھذا اوسع فصل فی الکلیۃ، یہ کالج میں سب سے چوڑی کلاس ہے۔ اقرأ المثالین ثم اربط بین کل جملتین فیما یلی مستعملا لکن واعلم ان لکن من اخوات ان، دو مثالوں کو پڑھیے پھر ہر دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کیجیے، اس میں جو نیچے ہے لیکن کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی جوڑ دیجیے، پھر دونوں جملوں کو ہر ایک دو جملوں کو جوڑ دیجیے نیچے کے لیکن کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ بھی جان لیجیے کہ لیکن ان کی بہنوں میں سے، یعنی جس طرح ان عمل کرتا ہے اسی طرح لیکن بھی عمل کرتا ہے، جس کی تفصیل اس سبق کی پارٹ نمبر 2 میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ الطلاب کثیر الفصل صغیر، طلبہ زیادہ ہیں درس گاہ چھوٹی ہے۔ اب ان دو جملوں کے درمیان میں لیکن لا کر دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے۔ الطلاب کثیر لیکن الفصل صغیر، طلبہ زیادہ ہیں لیکن کلاس یا درس گاہ چھوٹی ہے۔ حامد مجتہد صدیقہ کسلان، حامد محنتی ہے اس کا دوست سست ہے۔ حامد مجتہد لیکن صدیقہ کسلان، حامد محنتی ہے لیکن اس کا دوست سست ہے۔ محمد طویل حامد قصیر، محمد لمبا ہے حامد چنگنا ہے۔ محمد طویل لیکن حامد قصیر، محمد لمبا ہے لیکن حامد پستہ قد ہے، چنگنا ہے۔ آمینۃ مجتہدۃ اختہا کسلا، آمینہ محنتی ہے اس کی بہن سست ہے۔ آمینۃ مجتہدۃ لیکن اختہا کسلا، آمینہ محنتی ہے لیکن اس کی بہن سست ہے۔ ھذا الدرس طویل ھو سہل، یہ سبق لمبا ہے وہ آسان ہے۔ ھذا الدرس طویل لیکنہ سہل، یہ سبق لمبا ہے لیکن وہ آسان ہے۔ یہاں پر لیکن جب لگائیں گے ہوا کے اوپر تو یہ ضمیر منفصل ضمیر متصل کے اندر بدل جائے گی، جیسا کہ ضمائر منفصلہ کے اندر بھی کہا تھا کہ ضمائر منفصلہ حرف جر کے بعد کبھی بھی نہیں آتی، حرف جر کے بعد ہمیشہ ضمائر متصلہ ہی آئے گی۔ ایسے ہی انا کانا لیتا لیکن لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی ہمیشہ ضمائر متصلہ ہی آئے گی، ضمائر منفصلہ نہیں آئے گی، اس لیے یہ ہوا ضمیر منفصل ہے، اس کے ساتھ جب لیکن لگائیں گے تو ہوا کو ضمیر متصل ہو کے اندر پھیر دیں گے۔ ھذا الدرس طویل ھو سہل، یہ سبق لمبا ہے وہ آسان ہے۔ ھذا الدرس طویل لیکنہ سہل، یہ سبق لمبا ہے لیکن وہ آسان ہے۔ سیارتی قدیمۃ ہی قویۃ، میری گاڑی پرانی ہے وہ مضبوط ہے۔ سیارتی قدیمۃ لیکنہا، اب یا ہیا کو ہا بنا دیں گے، لیکنہا قویۃ، لیکن وہ مضبوط ہے۔ اخی متزوج انا عزب، میرا بھائی شادی شدہ ہے میں کنوارا ہوں۔ اخی متزوج لیکننی یا لیکننی دونوں کہہ سکتے ہیں، لیکننی عزب، اخی متزوج لیکننی عزب، میرا بھائی شادی شدہ ہے لیکن میں کنوارا ہوں۔ ابراہیم فقیر امہ غنی جدا، ابراہیم غریب ہے اس کا چچا بہت مالدار ہے۔ ابراہیم فقیر لیکن امہ غنی جدا، ابراہیم غریب ہے لیکن اس کا چچا بہت مالدار ہے۔ بیتک جمیل جدا ہوا صغیر، تیرا گھر بہت خوبصورت ہے وہ چھوٹا ہے۔ بیتک جمیل جدا لیکنہ صغیر، تیرا گھر بہت خوبصورت ہے لیکن وہ چھوٹا ہے۔ اقرأ المثالین ثم ادخل کأن علی الجمل الآتیۃ علما بأن کأن من اخواتن، دو مثالوں کو پڑھیے پھر کأن کو آنے والے جملوں پر داخل کیجیے، یہ جان کر کہ کأن ان کی بہنوں میں سے ہے، یعنی کأن بھی ان کی طرح عمل کرتا ہے، اپنے اسم کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع رکھتا ہے۔
یعنی حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ من ھذا الفتى، یہ نوجوان کون ہے؟ کأنہ اخوک، گویا کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ من ھذی الطفلۃ، یہ بچی کون ہے؟ کأنہا اختک، گویا کہ وہ تیری بہن ہے۔ ھو زمیلک، وہ تیرا ساتھی ہے۔ اب یہاں پر کأن لگائیں گے تو اس طرح بولیں گے کأنہ زمیلک، گویا کہ وہ تیرا ساتھی ہے۔ ہی طبیبۃ، وہ ڈاکٹرنی ہے۔ کأنہا طبیبۃ، گویا کہ وہ ڈاکٹرنی ہے۔ ہم طلاب، وہ سب طالب علم ہیں۔ کأنہم طلاب، گویا کہ وہ سب طالب علم ہیں۔ انت مریض، تو بیمار ہے۔ کأنک مریض، گویا کہ تو بیمار ہے۔ وہ مدرس جدید، وہ نیا استاد ہے۔ کأنہ مدرس جدید، گویا کہ وہ نیا استاد ہے۔ انت اخت مریم، تو مریم کی بہن ہے۔ کأنک اخت مریم، گویا کہ تو مریم کی بہن ہے۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پڑھیے۔ 11 طالباً، 11 طالب علم۔ 12 طالباً، 12 طالب علم۔ 13 طالباً، 13 طالب علم۔ 14 طالباً، 14 طالب علم۔ 15 طالباً، 15 طالب علم۔ 16 طالباً، 16 طالب علم۔ 17 طالباً، 17 طالب علم۔ 18 طالباً، 18 طالب علم۔ 19 طالباً، 19 طالب علم۔ 20 طالباً، 20 طالب علم۔ اس کا جو قاعدہ ہے 11 اور 12 کا، اور اسی طرح 13 سے 19 تک کا جو قاعدہ ہے، یہ سب قواعد اس سے پہلے اس سبق کے دوسرے پارٹ کے اندر تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں، وہاں دیکھ لیا جائے۔ اقرأ ما یلی، وہ چیز جو نیچے ہے اس کو پڑھیے۔ ثم اکتبہ مع کتابۃ الارقام الواردۃ فیہ بالحروف، پھر وہ عدد جو اس میں آئے ہوئے ہیں اس کو حروف کی شکل میں لکھ کر اس کو لکھیے۔ یعنی یہاں پر جو یہ عدد لکھے ہوئے ہیں ارقام میں، اس کو حروف کے اندر پھیرنا ہے۔ جیسے نمبر 1 فی الفصل، یا 19 ہے تو 19 کو حروف کے شکل میں پھیریں گے تو اس طرح بنے گا جملہ فی الفصل 19 طالباً، درس گاہ میں 19 طالب علم ہیں۔ عندی 15 کتاباً باللغۃ العربیۃ و 12 کتاباً باللغۃ الفرنسیۃ، میرے پاس 10 کتابیں عربی زبان میں ہیں اور 12 کتابیں فرانسی زبان میں ہیں۔ رأى یوسف علیہ السلام فی المنام 11 کوكباً، یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے دیکھے۔ عندی 20 ریالاً، میرے پاس 20 ریال ہے۔ کم فندقاً فی ھذا الشارع، اس راستے میں کتنی ہوٹلیں ہیں؟ فیہ 13 فندقاً، اس میں 13 ہوٹلیں ہیں۔ فی ھذہ المدینۃ 14 مسجداً، اس شہر میں 14 مسجدیں ہیں۔ ثمن ھذا الکتاب 17 ریالاً، اس کتاب کی قیمت 17 ریال ہے۔ فی ھذا الکتاب 20 درساً، اس کتاب میں 20 سبق ہیں۔ فی السنۃ 12 شہراً، سال میں 12 مہینے۔ اقرأ ما یلی، نیچے کا پڑھیے۔ یہ سب عدد وصفی ہیں اور یہ مذکر ہیں۔ الدرس الاول پہلا سبق، الدرس الثانی دوسرا سبق، الدرس الثالث تیسرا سبق، الدرس الرابع چوتھا سبق، الدرس الخامس پانچواں سبق، الدرس السادس چھٹا سبق، الدرس السابع ساتواں سبق، الدرس الثامن آٹھواں سبق، الدرس التاسع نواں سبق، الدرس العاشر 10واں سبق۔ ان کو کہا جاتا ہے عدد وصفی یا عدد ترتیبی، جس کی تفصیل کو دوسرے پارٹی کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔
انعت الاسماء الآتیۃ بالعدد الترتیبی المشتق من العدد المذکور امام کل واحد منہا، آنے والے اسماء کی صفت لائیے عدد ترتیبی کے ذریعے، یعنی یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کے سامنے جو عدد لکھا ہوا ہے ان عدد کو دیکھ کر ان الفاظ کی صفت لائیے۔ یہ الفاظ موصوف بنیں گے اور اس کے ساتھ جو عدد وصفی آئے گا وہ اس کی صفت بنیں گے۔ جیسے یہاں پر الیوم، اس کے سامنے لکھا ہوا ہے عدد 8، تو 8 کا عدد وصفی کیا آئے گا وہ یہاں پر لکھنا ہے، تو آئے گا الیوم الثامن، 8واں دن۔ ایسے ہی الطالب، اس کے سامنے 3 لکھا ہوا ہے تو 3 کا عدد وصفی آئے گا ثالث، الثالث، الطالب الثالث، تیسرا طالب علم۔ الدرس العاشر، 10واں سبق۔ الصفحۃ، اب یہاں پر صفحۃ یہ مؤنث ہے، جب یہ مؤنث ہے تو عدد وصفی جو ہے اس کو بھی آپ مؤنث بنا دیں گے۔ الصفحۃ التاسعۃ، 9واں صفحہ، 9واں پیج۔ الجزء الاول، پہلا جز، پہلا حصہ۔ السنۃ الرابعۃ، 4تھے سال میں۔ الطالبۃ السادسۃ، 6ٹھی طالبہ۔ البیت السابع، 7واں گھر۔ الغرفۃ الخامسۃ، 5واں کمرہ۔ الجزء الثانی، دوسرا جز یا دوسرا حصہ۔ اب یہاں پر کہہ رہے الاول مؤنثہ الاولی، یعنی الاول کا مؤنث آتا ہے الاولی۔ نقول، ہم کہیں گے الطالب الاول، پہلا طالب علم، والطالبۃ الاولی، اور دوسری طالب اور پہلی طالبہ۔ اب آگے کہہ رہا ہے یوجہ المدرس الی الطلاب اسئلۃ مکونۃ من الیس کذلک فیجیب علیہ الطلاب ببلا نحو انت۔ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ استاد طلباء سے چند سوالات کریں گے اور سوالات کرنے کے بعد یہ جملہ کہیں گے الیس کذلک، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو طالب علم اس پر بلا کے ذریعے جواب دے گا۔ جیسے یہاں پر مثال انہوں نے دی ہے انت من الہند، کسی طالب علم نے استاد سے کہا انت من الہند، تو انڈیا کا ہے، اور اس کے بعد کہا الیس کذلک، کیا اس طرح نہیں ہے؟ تو طالب علم یہ جواب دے گا بلا، کیوں نہیں؟ انت مریض، تو بیمار ہے۔ ایک طالب علم سے استاد یہ کہیں گے انت مریض، تو بیمار ہے، اور اس کے بعد کہیں گے الیس کذلک، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا اس طرح نہیں ہے، یعنی تو بیمار نہیں ہے؟ تو طالب علم یہ جواب دے گا بلا، کیوں نہیں؟ اب یہ بلا، نام اور لا، اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا، کون سے جملے کے اندر بلا، نام اور لا کا کون سے جملے کے اندر کس طرح جواب دیں گے، انشاءاللہ آنے والے کسی سبق کے اندر اس کی بحث کی جائے گی کہ بلا کے ذریعے کب جواب دیں گے، نام کے ذریعے کب جواب دیں گے، اور لا کے ذریعے کب جواب دیں گے۔ ایہما، ان دونوں میں سے کون؟ اب یہاں پر یہ کیا ہے، یشیر المدرس الی طالبین، استاد 2 طالب علموں کی طرف اشارہ کرے گا، ویقول، اور کہے گا ہذان طالبان، یہ 2 طالب علم ہیں، ایہما اطول، ان دونوں میں سے کون لمبا ہے؟ اور اسی طرح ویلا کتابین، 2 کتابوں کی طرف استاد اشارہ کریں گے، ویقول، اور کہیں گے ہذان کتابان، یہ 2 کتابیں ہیں، ایہما اجمل، ان میں سے کون سی اچھی ہے، وہکذا، یعنی کسی بھی 2 شخصوں کی طرف یا کسی بھی 2 چیزوں کی طرف استاد اشارہ کریں گے اور اشارہ کر کے یہ ان 2 چیزوں کے بارے میں کوئی حکم لگا دیں گے، اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا شخص یا کون سی چیز، پھر اس کے ساتھ جو بھی صفت لگانی وہ لگا دیں گے۔ مثال کے طور پر
دو طالب علموں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہذان طالبانی، یہ دو طالب علم ہیں۔ اب اس کے بعد پوچھیں گے ایہما افقر، ان میں سے کون سا طالب علم غریب ہے۔ اسی طرح مان لو دو کاپیوں کی طرف اشارہ کر کے استاد کہیں گے ہاتان کراستان، یہ چونکہ مذکر ہے اس لیے ہاتان لایا، ہاتان کراستان، یہ دو کاپیاں ہیں۔ یا پھر کتاب اور کسی چیز کے بارے میں، کتاب کے بارے میں مان لو کیا یوں کہیں گے، مذکر کی مثالیں ہی دے دوں کہ مذکر دو کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں۔ اب اس کے بعد سوال کریں گے کہ ایہما ارخص، ان میں سے کون سی سستی ہے۔ تو اس طرح استاد دو شخصوں کی طرف یا دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اس طرح سوال کریں گے۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ مہجعن، ہاسٹل جمع مہاجع۔ کوکب، ستارہ جمع کواکب۔ واسع، چوڑا۔ فریق جمع فرقاء، پارٹی جماعت۔ شقیق جمع اشقاء، سگا، سگا بھائی جو بھی ہو سگا حقیقی۔ ثمن، قیمت۔ عالم، دنیا۔ شہر جمع شہور اور اشہر دونوں آتی ہے، مہینہ۔ شہیر، مشہور۔ لائب جمع لائبون، کھلاڑی، کھیلنے والا۔ فی المنام، خواب میں۔ الازہر، یہ یونیورسٹی کا نام ہے، الازہر۔ یہ تھا سبق نمبر 3 کا آخری پارٹ، سبق نمبر 4۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر سبق نمبر 4 کو پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔